سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں اچانک حضرت مریم بیمار ہو گئیں۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ جنگل و گھاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے کہنے پر اپنی ماں کو اس جگہ چھوڑ کر ان کی دوا جڑ لینے چلے گئے۔ چنانچہ کچھ عرصے بیمار رہنے کے بعد اسی جگہ پر حضرت مریم نے وفات پائی، اور خدا کے حکم سے اسی وقت بہشت کی حوروں نے آ کر ان کو غسل دیا اور پھر بہشت کے کپڑوں سے کفنایا، اور وہ حوریں اسی جگہ ان کو دفن کر کے چلی گئیں۔ یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر واپس آئے جس جگہ پر اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے آ کر کئی مرتبہ اپنی والدہ کو پکارا، آخر کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، اے میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے آپ کو اتنی دفعہ پکارا، آپ کہاں تھیں؟ یہ باتیں سن کر حضرت مریم نے کہا کہ اے بیٹا، پہلی بار پکارنے پر میں فردوس اعلیٰ میں تھی، اور دوسری بار سدرۃ المنتہیٰ میں تھی، اور تیسری پکار میں آسمان اول پر آئی، اور اب میں آپ کو جواب دے رہی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اماں جان، اپنا حال و احوال بیان کریں۔ یہ سن کر حضرت مریم بولیں، اے بیٹے، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ نصیب کرے اور وہ اپنی مراد کو پہنچے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئے اور واپس بیت المقدس آ گئے، اور لوگوں کو خداوند قدوس کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن مبارک ہے، اور اس روز سوائے عبادت کے اور کچھ دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے، اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو، اور اس دن نمازیں پڑھو اور کچھ کام دنیا کا نہ کرو۔ اور مطابق انجیل کتاب کے پس چلو قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مطابق انجیل کتاب کے چلو۔ یہ باتیں سن کر قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو اپنے دل میں کینہ لائے، اور پھر کہنے لگے کہ کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل کے بعد حضرت موسیٰ آئے، اور کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اور یہ لڑکا ہماری کتاب موسیٰ علیہ السلام کو منسوخ کرتا ہے، لہٰذا اس کو مار ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی موسیٰ کا دین جاری رہے۔ اور ان میں سے مومن یہود یہ سن کر کہنے لگے، اے قوم، تم نے زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کو مار کر عذاب اٹھایا ہوا تھا، اور تم پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ تم بھول گئے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل نبی ہیں، ان کو مارنے کا ارادہ کرتے ہو۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو، اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہو۔ بس تم لوگ ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لے آؤ، آخر بہتر یہی کہا۔ مگر ان کافروں نے نہ مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی فکر میں لگے رہے، اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے، اور کہنے لگے کہ جب کبھی ہم لوگ ان کو تنہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں کافروں کی مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی ہر وقت خبرداری کرتے تھے، کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ جانے دیتے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان کے ساتھ جاتے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم ہر ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو رہتے ہو، تم لوگوں نے اس سے کیا معجزہ دیکھا ہے؟ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح رسول خدا ہیں، اور وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اندھے کو بینا کرتے ہیں، اور کوڑی اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارک اس شکم کو ہے جس نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی، اور پھر کہا کہ مبارک بادی تو اس نبی کی امت کو ہے جو ہر وقت قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ، مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا عیسیٰ بن مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا، تمہاری طرف سچا کرتا ہوں اس کو جو مجھ سے آگے تھے، یعنی توریت کو، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا۔ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان احمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے، اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی، اور کتاب توریت اور انجیل کو بھی ان کے زمانے میں حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کی مشورت کی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ کا بالکل باطل و منسوخ کرے گا، اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا۔ پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا ارادہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نے اس بات کے معلوم ہونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ خاطر جمع رکھو اور بالکل مت ڈرو، میرے دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ بس تم لوگ اپنے دین اور آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اس مکان کی چھت میں سوراخ کر کے شگاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لے گئے اور ان کے فرشتوں کی صحبت میں رکھا، اور ان یہودیوں کے سردار کا نام شیوا تھا، اور وہی سب سے پہلے مارنے کے واسطے اس مکان میں گھسا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا، اور جب اس ملعون کے مکان سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی تو باقی یہودی مکان کے باہر جو کھڑے تھے بہت حیران ہوئے، اور وہ اسی حیرانی میں مکان میں سب کے سب داخل ہو گئے۔ اندر آ کر انہوں نے اپنے سردار کو دیکھا جو ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بن گیا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے واسطے کیا تھا، کیونکہ ان یہودی لوگوں نے جو طیش میں آ چکے تھے ان کے قتل کرنے کی مکمل تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر ان کے سردار شیوا کو انہی کی شکل و صورت کا بنا دیا تھا۔ ان یہودیوں نے جا کر اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت میں دیکھ کر پکڑ لیا، ہر چند کی اس نے فریاد کی، لیکن لوگوں نے اسے نہ چھوڑا اور کہنے لگے کہ اچھا، ہم نے مانا کہ تم شیوا ہو، تو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے شعبے میں پڑ گئے اور اپنے سردار شیوا کو عیسیٰ جان کر پکڑ لیا، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اس کو نہ مارا گیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں وہ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی خبر ان کو نہیں، مگر اس کو مارا نہیں، بے شک اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، یہ غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ذکر فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہرگز اس کو نہیں مارا اور اس کی صورت کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو نہیں مارا، وہ زندہ ہیں، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں کہ یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی اصلی صورت کو نہیں مارا، اور ان کے پکڑنے کو وہ نصارہ لوگ ان کے قریب سے دور بھاگ گئے تھے اور کچھ یہود بھی نہ پہنچے تھے۔ اس نے صحیح خبر نہ ان لوگوں کو ہے اور نہ ان یہودیوں کو ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سردار شیوا کو 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا، اس واسطے کہ جب حضرت عیسیٰ یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت اپنے سردار شیوا کو ان کے صدقے میں دے کر خلاص کریں گے۔ اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریا نیل میں ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت دی، اور 4000 برس دنبا حابیل کا فردوس اعلیٰ میں پال کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے، اس لیے کہ بعض گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور سب مومن اس دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ کرب قیامت کے دجال ملعون
خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخر زماں مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور تمام لوگوں کو دین محمدی کی تلقین کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی میں ہی رہیں گے، کوئی نئی شریعت نہ لائیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول کر لے گا اس کو رکھیں گے اور امان دیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے، اور دین محمدی میں سب کے سب داخل ہوں گے، ایک کافر بھی جہاں میں باقی نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، بلکہ شیر و بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے، اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے۔